ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو شخص عقل مند ہے اس کے دن اور رات کی تقسیم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ فرمایا جو عقل مند ہوگا وہ میری تقسیم کے مطابق چلے گا، اور جو اس تقسیم کو قبول نہیں کرے گا وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، کم از کم عقل مند نہیں ہو سکتا، دانشور سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین، امام المتقین، امام المشارق والمغارب، خلیفہ رابع، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی، شیر خدا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے حامی بے کساں سرور دو جہاں، نور مجسم رحمت عالم، شاف روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ جملے سنے تھے۔ یعنی آپ حدیث کی سند پہ غور کریں، ایک تو اپنی سند کے اعتبار سے حدیث مرفوع ہے۔ سند کی دنیا میں سب سے قوی حدیث وہی ہوتی ہے جو حدیث مرفوع کے درجے تک، یعنی حدیث کا پہلا راوی کہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کسی سے نہیں کہ فلاں نے فلاں سے، ہمیں ڈائریکٹ رسول اللہ سے خود سنا ہے۔ اور پھر راوی کو بھی دیکھیں، مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، مولا مرتضی، ادھر بھی کوئی کلام نہیں کہ حدیث مرفوع ہے، اور راوی کی ذات پہ تو کلام کوئی گستاخی کر سکتا ہے، مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات جیسی ہستی راوی ہو تو اس حدیث میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب سنا کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں مختلف اعتبار سے عقل مند شخص کی علامات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان کے لیے یہی کافی ہے، عقل مند انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی توجہ کا مرکز، اپنی فکر کا مرکز، اپنی کوشش کا مرکز تین چیزوں میں رکھ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی کے عقل مند ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یا یوں سمجھیں کہ جو عقل مند ہے اس کی حالت پھر یہ ہے جو حدیث میں آ رہی ہے۔ اور آج ہم نے حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، میں نہیں کسی کو کچھ کہہ رہا، حدیث کی روشنی میں ہم سب نے دیکھنا ہے کہ میں عقل مندی والی زندگی گزار رہا ہوں یا اس کے مد مقابل۔ وہ تین کون کون سی ہیں؟ ابتداءً حدیث طویل ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ حلال روزی کی جستجو، آپ اندازہ لگائیں
عقل مند کی نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلے درجے میں کس کو رکھا ہے؟ فرمایا جو حلال روزی کی جستجو کرتا ہو، جو حلال روزی کی۔ روایت میں ہے کہ شریعت مطہرہ کی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی، وہ تمام عبادات 10 حصوں میں منقسم ہیں، تقسیم کی گئی ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ ٹوٹل عبادات کے گویا 10 حصے یا 10 نمبر ہیں سمجھانے کے لیے، اور سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ فرمائے ان عبادات کے ٹوٹل 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف حلال رزق میں پڑے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، عبادت شریعت میں عبادت کے کل 10 حصے کیے، اور فرمایا 9 حصوں کا تعلق تمہاری حلال روزی کے ساتھ ہے۔ اگر روزی حلال ہے تو 10 میں سے 9 آپ نے اپنا لیے ہیں، اور اگر روزی میں گڑبڑ ہے تو 10 حصوں میں سے 9 حصے آپ نے برباد کر دیے، اور ٹوٹل عبادت کے حصے ہیں 10۔ لوگوں نے نا اس چیز کو وہ اہمیت دی نہیں ہے، ہمارے زمانے کے لوگوں نے، جو اسلام نے حلال رزق کو اہمیت دے رکھی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں شاید پورا سال لوٹتے رہو مسلمانوں کو، اور پھر جا کے ایک حج کر لو تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ بنا دیا گیا ہے ہمارے زمانے میں، پورا سال لوٹتے رہو اور بعد میں جا کے عمرہ کر لو تو جان چھوٹ جائے گی۔ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے لیا 10 لاکھ روپیہ قرض، ٹھیک ہے، کتنا قرض لیا آپ سے؟ 4 لاکھ سے حج کرنے چلا گیا، اور واپس آیا، آپ ہے جی پیسے دیں اور جاؤ دفعہ ہو جائے، میں تو حج کر رہا ہوں۔ اس نظریے سے کیا مجھے واپس لوٹانے کی ضرورت تھی؟ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو، میں کن لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو سارا سال لوٹتے ہیں اور حج کر کے کہتے ہیں گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے تو صرف ایک بندے کے حق کا ذکر کیا کہ ہاں آپ چپ کر گئے کہ یہ حج سے کیسے معاف ہو جائے گا۔ آپ اسی وجہ سے چپ کر گئے نا کہ 10 لاکھ اس سے لیا آپ نے، اب آپ اس کو واپس نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو سمجھا کے بیٹھے میں نے تو حج کر لیا، میں نے تو جب ایک بندے کا حق حج سے ادا نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو پورا سال جن کو لوٹا ہے، جن سے دھوکہ کیا ہے، جن سے فراڈ کیا ہے، جن سے جھوٹ بول کے روزی کمائی ہے، دھوکہ دے کے ناپ تول میں کمی کر کے رشوت سود کے اعتبار سے، آپ بتائیں گے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا حق حج کیسے معاف کرا دے گا جب ایک کا نہیں معاف ہوتا؟ تو بات سمجھ آئیے، اسلام نے ایسے ہی نہیں 10 حصوں میں منقسم کر کے کہا تیرے 9 حصے عبادت کے صرف حلال رزق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عقل مند بندے کو ابتداً 3 چیزوں میں اس کی سوچ غرق رہتی ہے، اس کا ٹائم 24 گھنٹے 3 چیزوں میں غرق ہے۔ ان میں سب سے پہلے کون سی چیز رکھی ہے؟ بلند آواز یقین جانیں میں اور آپ کون ہیں۔ وقت نہیں ہوتا، دل کرتا ہے بندہ کھول کے بولے ہر جزئی پہ جو سرکار فرما، لیکن وقت نہیں ہوتا، ان کے لیے پھر کثیر گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ یہ سارا سرکار کا ہی فضل ہے۔ یہ جو ایک ایک جملے پہ کئی گھنٹے علماء بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان بیچاروں کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہمارا اس میں کوئی رتی برابر کمال ہے۔ یہ کمال سارا مصطفیٰ کا ہے کہ ایک جملے پہ پھر اتنی شریعت دی ہوتی ہے، بندہ بولتے بولتے تھک جائے شریعت ختم نہیں ہوتی۔ تو کمال دینے والوں کا ہے یا سنانے والوں کا؟ دینے والوں کا کمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اتنا کھول کے امت کو سمجھا رکھا ہے، ایک ایک جزئی پہ کئی 100 حدیثیں آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رکھی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روایت ہے، جناب داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں نا، آپ بادشاہ وقت بھی ہیں، سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ قرآن میں آپ کو بادشاہت کیسے ملی اس کا پورا واقعہ قرآن مقدس میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں کیسے ملی، وہ بھی ایک اپنی جگہ بہترین واقعہ۔
تو آپ کیونکہ لوگوں کے معاملات بادشاہ جو اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہیں اس کو تو شاید نوافل کا وقت بھی نہیں ملتا جتنے کام اس کے ذمہ ہوتے ہیں سلطنت کے، اس لیے اسلام نے روا رکھا کہ وہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بیت المال سے لے لیا کرے اتنا جتنے سے گھر بس چل سکے، بس تو آپ اسی پہ عمل کر رہے تھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی اپنا حلیہ تبدیل فرما کے باہر تشریف لا کے لوگوں سے سوال کرتے تھے داؤد کیسا شخص ہے، یہ آپ کی عادت مبارک تھی، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے داؤد کیسا شخص، داؤد کیسا شخص، لوگ کہتے بہت اچھا انسان، بہت اچھا انسان۔ ایک دن اللہ کے انہوں نے جبریل امین کو بھیجا انسانی شکل، داؤد پوچھیں گے داؤد کیسا شخص، تو جواب دینا بہت ہی اچھا شخص ہے، کاش کہ وہ اپنے گھر کا نظام خود حلال روزی کما کے چلاتا، بہت ہی اچھا شخص، حلال طیب طاہر اطیب، یہ طیب سے بھی اگلا درجہ، اس میں تفصیل میں نے بولا، اطیب رزق تھا آپ کا۔ جبریل انسانی شکل میں ہے، اب انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہے، صرف امت کو سمجھانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا جی داؤد کیسا شخص ہے، کہا جی بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی برگزیدہ، اتقا سے بھی اگلے درجے میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بیت المال سے نہ لیتا اور اپنے ہاتھ سے رزق کما کے کھاتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ داؤد علیہ السلام کو یہ جملہ لے گیا، جو خدا کے خوف والے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں یہ جملہ ہی لے گیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، مالک مجھے کوئی ہنر سکھا دے، یہ آپ کا قرآن ہے، رب کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، یا اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تجھے ہنر سکھا دیا ہے، یہ جو لوہا ہے نا لوہا، ٹھیک ہے، قرآن ہے، آپ کو ہم نے، آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ہم نے موم کر دیا ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں موڑتے جائیں یہ مڑتا جائے گا۔ حالانکہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے کتنی لمبی چوڑی آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالنے پھر سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن میں آج بھی موجود کہ آپ لوہے کو جیسے پکڑ کے جس طرح بینڈ دیتے وہ اسی طرح مڑتا جاتا، اور آپ پھر جنگی آلہ جات زرہ بنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس رب کا شکر ہے جس نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے روزی کما کے کھانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ یار حلال روزی کا بڑا اسلام میں ایک رتبہ ہے، اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے جو مسلمانوں کی حالت رہ گئی حلال روزی کمانے میں، نمبر 1، نمبر 2، اگر کوئی دیندار شخص، معلم، مدرس، دارالافتاء میں بیٹھنے والے مفتی، امام، خطیب، مؤذن، خادم مسجد، اگر یہ کوئی اپنا کام کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ہاں اب مفتی صاحب کام کریں گے، ہاں مفتی صاحب نے تجارت شروع کر دی ہے، انبیاء پہ کیا فتویٰ؟ اب مفتی صاحب کا جہاں وہ بیٹھے ہوں حلال سے گزارا نہ چلے، سمجھ آ رہی؟ حرام وہ نہیں کھانا چاہتے تو وہ کہاں جائیں بتائیں؟ آپ سے سوال، جو مدرس مدرسہ میں پڑھا رہا ہے اس کو جتنا وظیفہ مل رہا ہے اس سے اس کا گھر نہیں چلتا، تو آپ بتائیں وہ کہاں جائے؟ دو ہی آپشن ہے اس کے پاس، یا حرام میں منہ مارے اور اپنی عاقبت کو برباد کر بیٹھے، تو پھر پڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر جہنم جانا ہے تو؟ پھر ہر ایک کی باتیں سننے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر جہنم جانا ہے؟ چھوڑیں ہزاروں لاکھوں کام پڑھیں، عام لوگوں سے یہ لوگ کئی گنا زیادہ عقل مند بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں عام لوگوں کی بنسبت۔ قرآن و سنت کی وجہ سے اللہ نے ان میں عقل کو نہ زیادہ کر دیا ہوتا ہے، یہ باقاعدہ روایات، یہ تو پھر بھی علماء ہیں، عام جو عالم نہیں صرف پرہیزگار شخص ہو، عام لوگوں سے اللہ اس پرہیزگار کو عقل زیادہ عطا فرما دیتا ہے، یہ باقاعدہ قانون ہے قرآن و سنت۔ تو اب حرام وہ نہ کھائے، جو حلال مل رہا ہے اس سے نظام، وہ صرف اس کی بات نہیں ہے، جنہیں پتہ ہے نا کیا مل رہا ہے انہیں بھی پتہ ہے اس سے گھر نہیں چلتا، گھر اس کا وہاں سے نہ چلے، اب وہ سائڈ پہ کام کرے تو لوگ کیا اٹھائیں؟ مفتی صاحب کیوں کام کرتے ہیں؟
تو آپ مفتی صاحب کا گھر چلا دیں، مفتی صاحب نہیں کام کرتے. آپ جامعہ کے مدرسین کا گھر چلائیں، جتنے آپ کے اخراجات ہیں کم از کم اتنے ان کو دیں، کم از کم اتنے ان کو. اور آپ تو فخر کرتے ہیں جتنے ایک مدرس کو ماہانہ ملتا ہے ہمارے ایک بچے کا خرچہ بھی اس سے زیادہ ہے. آپ کو تو ان باتوں پہ فخر ہے. آپ کو کب اتنی عقل سلیم، اتنی توفیق ہوئی کہ یار وہ جو دن رات دین کے کاموں میں کوشاں ہیں، مہنگائی کا تعلق ان کے گھروں سے نہیں ہے. ہم تو صرف انگلی ہی اٹھا سکتے ہیں، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں کرنا آیا. نہ کام کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. یہ زمانے والوں کا طرز عمل ہے. نہ کام کریں گے نہ کسی کرنے والے کو کرنے. خدا کا نام لو، ان چیزوں سے نکلو. داؤد علیہ السلام جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، مالک مجھے کوئی ہنر سکھا دے تاکہ میں اپنا کام کر کے اپنا گھر کا نظام چلا سکوں. مصطفیٰ کریم جیسی ہستیاں جو پہاڑوں کو صرف اشارہ کریں، یا جابلو کن ذہبا، بس اتنا، یا جابلو کن ذہبا، اے پہاڑ کن ہو جا ذہبا، سونا. رب کعبہ کی قسم ہے مصطفیٰ اتنا فرما دیتے تو پہاڑ سونا بن جاتے. آپ نے مکہ سے ملک شام تک تجارت کے لیے سفر فرمایا؟ بولنا نہیں. ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی. سفر کیوں فرمایا؟ آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار آپ کو نظر آیا ہو، رسول اللہ سے بڑا کوئی متقی نظر آیا ہو، کوئی بڑا عبادت گزار نظر آیا ہو. رب کی الوہیت کے بعد سب کچھ آپ ہی ہے تو کہاں سے کوئی نظر آئے گا؟ اگر آپ تجارت کریں تو کوئی جرم نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی پرہیزگار متقی شخص کسی شعبے کا تجارت کرے تو یہ جرم، یہ عبادت ہے. عبادت، یہ عبادت ہے. عبادت ہم کسی وقت لائیں گے کہ حلال روزی کمانا کتنی بڑی عبادت ہے، موضوع لائیں گے. تو فرمایا عقل مند شخص سب سے پہلے حلال روزی کی. نمبر 2 فکر آخرت. نمبر 1 حلال روزی کی. وہ ایسے روزی نہیں کماتا کہ روزی کمانے میں اس کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں، یہ حلال تو نہ رہا. روزی کمانے میں اس نے روزہ ہی چھوڑ دیا رمضان کا، یہ کیسا حلال تو کما رہا ہے؟ شریعت رہے. فرمایا حلال روزی بھی کمائے. فکر آخرت پہ کلام کریں تو آپ کو پتہ ہے کتنا طویل ہے. اتنا کافی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ اس کی قبر و آخرت سمر جائے. اور یہ شریعت پہ عمل کرنے کے بغیر میسر ہو سکتا، یعنی شریعت پہ چلے. نمبر 3 حلال چیزوں سے اپنے نفس کو تسکین دے. جو کام اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کاموں کو کرو تاکہ تمہارا نفس مطمئن رہے. تسکین دو اس کو، ہر وقت اس کو انہی کاموں میں رکھا ہو، تسکین والا کوئی کام ہی نہ ہوا تو پھر یہ بھگوڑا بن جائے گا، پھر یہ تمہارے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی، حدیث ایک ہی چل رہی ہے جس کے راوی مولا کائنات، عقل مند آدمی کے اوقات کی تقسیم مختلف 4 کاموں میں ہوتی ہے. مختلف 4، یہ دن رات کی بات آ رہی ہے. نمبر 1 کچھ دیر تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ریاضات و مجاہدات میں بسر کرتا ہے. کچھ دیر تو اپنے رب کی بارگاہ میں ریاضات و مناجات میں بسر کر دیتا ہے. نمبر 2 کچھ دیر خود احتسابی پہ لگاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ دیر وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا ہے اور کیا کرنا تھا. شاید ہم اس کو نہ سوچتے ہوں لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سوچنا ہر روز رب کی عبادت. نمبر 2 پھر وہ اپنے جو افعال کیے، مثلا صبح سے شام تک کیے، جب سونے لگے اسے صرف 3 منٹ روزانہ دے دیا کریں اس کام کے لیے کہ میں نے آج کیا کیا ہے اور کیا کرنا تھا. بس یہ 2 جملے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. نمبر 3 اس کو بھی ذرا غور سے سنیں، اور یہ میں نہیں مصطفیٰ کریم عطا فرما رہے ہیں. نمبر 3 فرمایا ایک دن کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، 24 گھنٹے کو آپ ایک دن شمار کریں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے. اور دوسرا حصہ جو کچھ کیا اس کو سوچنے پر،
اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ دنیاوی جو امور ہے نا، دنیاوی کام کاج، یہ ایک مرتبہ نہیں سوچتے ہم، پتہ نہیں کئی بار ایک ہی کام. بلڈنگ تیار ہو رہی ہے نا، اس کو خود سوچنا تو دور کی بات ہے، اس کے ماہرین سے باقاعدہ رابطہ کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا، صرف سمجھانے کے لیے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ماہرین میں بھی تجربہ کار کو فوقیت دی جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی چھوٹی سی گاڑی کا مسئلہ بن گیا تو عام بندے، میرے پاس تو نہیں آپ اپنی گاڑی لائیں گے، آپ کو پتہ اس کو کیا پتہ، یہ تو جانتا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں. جو چیز ہم نہیں جانتے تو آپ جائیں گے کسی ماہر کے پاس، پھر ماہرین میں بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے آپ سب سے اچھے بندے کو دکھائیں گے. یہ سوچو بچار ہے، یہ خود احتسابی ہے، لیکن دنیا کے چکروں میں بلڈنگ بنتی ہے، کتنے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ یار کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے. خط میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو فانی سسٹم ہے، ان کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو جو تیری ہمیشہ والی زندگی ہے کبھی اس کے بارے میں بھی تو نے سوچا ہے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے، کیا کرنا تھا اور روزانہ. نمبر 3 فرمایا کچھ وقت جو ہے نا اہل علم کے پاس گزارا کرو، کچھ وقت جو ہے اہل علم کی صحبتوں سے فیض یاب ہونے میں بسر کرو، کہ جس میں اہل علم تجھے دنیا بھی سکھا دیں گے، تجھے قبر و آخرت بھی سکھا دیں گے، اور تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور رب کی عبادت کیسے کرنی ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 فرمایا کچھ وقت جو ہے جائز اور حلال لذتوں سے، جائز اور حلال لذتوں سے اپنے نفس کو کچھ کھلا پلا دیا کر، تاکہ یہ تیرے تابع رہے، تاکہ یہ تیرے، لیکن جائز اور حلال، جائز اور حلال. یقین جانا یہاں ہر چیز نا مجبور کرتی ہے کہ میرے اوپر کئی گھنٹے لگاؤ، لیکن ہم مجبور ہیں اپنے وقت کے اعتبار سے. اب کتنی چیزیں ہیں 24 گھنٹوں میں سرکار نے عقل مند کے لیے کیا فرمایا کہ وہ کتنے کاموں میں لگا رہتے. ابتدان تو فکر معاش آ گئی. نمبر 1 اللہ کی عبادات کے لیے وقت نکالے. نمبر 2 جو کیا ہے کیوں کیا ہے، کیا ٹھیک کیا، اس کے سوچنے پہ. نمبر 3 علماء کی بارگاہ میں، علماء بھی وہ جو صحیح عالم ہوں، پھر باعمل ہوں، پھر صحیح العقیدہ ہوں، پھر صحیح انہی سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں جن کی بارگاہ میں رسول پاک خود بندوں کو بھیج رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں میرے آقا خود بندوں کو. یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے ان لوگوں کی شان میں کہ جن کو اللہ نے یہ تینوں چیزیں، صحیح العقیدہ، صحیح علم اور باعمل. تو یہ کتنے اونچے لوگ ہیں، رسول پاک امت کو روزانہ فرما رہے ہیں روزانہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، روزانہ ان کی بارگاہ میں، یہ تمہارے دین و دنیا کو سنوار دیں گے، یہ تمہارے دین و دنیا کو سنوار دیں گے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوتھی چیز رکھی، فرمایا کہ جائز اور حلال چیزوں سے اپنے نفس کو بھی کچھ کھلا پلا دیا کرو، کچھ لذت بھی لے لیا کرو. کہاں سے لینی ہے؟ جو کام جائز اور حلال ہے، جائز اور حلال ہے. مزید ارشاد فرمایا عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مشن کی طرف ہی متوجہ رہے. ہمارا مشن کیا ہے؟ جن کو پتہ ہے بتائیں. من حیث المسلم فی الدنیا، مسلمان ہونے کے ناطے سے دنیا میں کیا کرنے آئے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن آپ کے مشن کو بیان کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن آپ کے مشن کو بیان کر رہا ہے کہ تم یہاں آئے ہو اپنے رب کی عبادت کرنے. اصل مشن یہ ہے، باقی روزی کمانی ہے، فلاں 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 فلاں، یہ سب ضمن ہے، اور یہ جب شریعت کے مطابق ہو تو یہ بھی رب کی عبادت بنتی ہے، یہ بھی رب کی عبادت بنتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ہماتن توجہ اپنے، بولنے تو صحیح، اپنے مشن میں، اپنے، اور مشن کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے. مشن کیا ہے؟ رب. اور رب راضی ہوتا ہے کہاں، کیسے راضی ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے. قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ
کچھ جوابات ہم نکال نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنا صلاحیت نہیں، باقی ہر چیز کا ذکر ہے۔ فرمایا عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مشن پہ لگا رہے، اور اس کا مشن ہے رب کو راضی کرنا۔ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا تم میرے پیچھے چلے آؤ، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرا رب تم سے محبت کے اعلان بھی فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کے پیچھے چلے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ ہے، اور جو اس سے پہلے خطائیں ہو گئی ہیں وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری خطائیں بھی میرے صدقے سے رب معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب یوں راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلنے سے، محبت مصطفیٰ سے، نسبت مصطفیٰ سے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عقل مند آدمی کے لیے لازمی ہے کہ اہل زمانہ کی پہچان رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی۔ آج کچھ پرہیزگار، کچھ نمازی اور شریعت پہ چلنے والے بس ایسے ہی ہے، جیسے گیند نہیں ہوتی جیسے کوئی گھما ڈالے، وہ یہ مومن کی تعریف نہیں ہے۔ گیند کو جیسے کوئی گھما ڈالے، مومن کی یہ تعریف۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور روایت میں، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ تو یہ ہوشیاری کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایکٹیو ترین ہونے کی علامت ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ۔ تو جو ایسے جس اور مسجد کو گھما دو، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، بیچارہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس طرح کا ہے۔ اور اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اہل زمانہ کی پہچان رکھ۔ جب زمانے والے کو پہچانے گا تو پھر کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی۔ فرمایا اہل زمانے کی پہچان رکھنا یہ مومن اور عقل مند کی علامت ہے، یہ مومن اور عقل مند کی۔ اور آخری بات فرمایا عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت رکھے، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت رکھے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت سے فرمایا تھا اس آخری بات پر ایک حدیث کہ جو مسلمان مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمان مجھے 6 چیزوں کی، فرمایا میں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنے کاموں کی گارنٹی مانگی ہے؟ فرمایا تم 6 کی گارنٹی مجھے دے دو، اضمن لہ الجنہ، اور میں وما ینطق عن الہوا والی زبان رکھتا ہوں، مطلب جو میں کہتا ہوں اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی خلاف واقع، کیونکہ میں اپنی مرضی سے کہتا ہی کچھ نہیں ہوں، میرا رب کلام دیتا ہے، مصطفیٰ بول دیتے ہیں۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں کس کی ضمانت دے دیتا ہوں؟ تو جنت کا مالک اگر فرما دے تم یہ کرو میں جنت تمہیں دے دوں گا، تو پیچھے کوئی شک رہ گئے ہیں؟ وہ 6 چیزیں۔ فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولنا، نمبر 1 جب بھی بولنا تو سچ بولنا، نمبر 2 اگر شریعت کے مطابق کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا، گناہ پہ وعدہ ہوا تو اس کو توڑنا فرض ہے، اس کو توڑنا۔ نمبر 2 شریعت کے مطابق وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا۔ نمبر 3 امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ نمبر 4 اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہنا۔ نمبر 5 اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روڈ پہ جا رہے ہیں تو نگاہیں یوں جھکائیں کہ بندہ جناب دیوار کے اندر اس کا سر جا کے لگے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ غیر عورت کو تیری آنکھیں نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ ہم نے بازار میں بھی جانا ہے، کام کاج بھی ہیں، اور زمانہ ایسا ہے کہ عورتیں بازاروں میں مردوں سے بسا اوقات زیادہ ہوتی ہیں، بسا اوقات تو بعض بازاروں میں، بعض جگہوں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل بند کرتے ہیں تو دیوار سے ٹکرا جائیں گے۔ فرمایا ہم تمہیں اس کا بھی حل دیتے ہیں، فرمایا بالکل بند نہیں کرنی ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں لیکن غیر عورت پہ ڈالنی۔ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا تو جا رہا ہے، اچانک تیری نگاہ کسی عورت پہ پڑ گئی ہے، فوراً نگاہ کو اس سے پھیر دے، تیرا محبوب کہہ رہا ہے تجھے گناہ نہیں ہوگا۔ اچانک نگاہ کا تجھے گناہ،
فرمایا ہاں جب تو جان بوجھ کے دیکھے گا اب ظلم یہ کیا تو نے، قیامت کے دن رب تیری آنکھوں کے ڈھیلے نکلوا کے یہاں جہنم کے انگارے بھروا دے گا۔ غیر عورتوں کو دیکھنے کے کئی وبال ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے۔ تو میرے آقا کریم نے پانچویں چیز کون سی فرمائی ہے؟ اپنی نگاہوں کو ذرا، اس کا مطلب ہے غیر عورتوں پہ نہ پڑے، یا ایسے امرد لڑکے جن پہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی اور کیفیت پیدا ہو، یہ پڑھنا نگاہیں ڈالنے والوں کو پتہ ہوتا ہے ان باتوں کا، ہمیں اس کی تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو حرام روزی سے بچا کے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو حرام روزی سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا ان 6 باتوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت مصطفیٰ دیتا ہے۔ جنت کی ضمانت، یہ جو امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اس میں ساری شریعت کی عبادات آ جاتی ہے۔ یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور ان میں خیانت کیا ہے؟ جب ان کا استعمال غلط ہو، جب ان کا استعمال، اللہ کریم سے دعا گو ہے صحیح معنوں میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، احادیث طیبہ، قرآن مقدس سیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔